پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ سخت گرمی کا موسم تھا اور جنگل کے سارے جانور گرمی سے پریشان اور بے حال تھے۔ وہیں ہاتھی نے کچھوے سے کہا، کچھوا بھائی، آج کتنی سخت گرمی ہے اور کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ آج کا دن بہت بھاری گزر رہا ہے۔ تو کچھوے نے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہو ہاتھی بھائی، آج بہت گرمی ہے اور پتہ ہے ندی میں پانی بھی بہت گرم تھا۔ میں تو بڑی مشکل سے یہاں تک چل کے آیا ہوں۔ تو ہاتھی کہنے لگا، ہاں کچھوا بھائی، دعا کرو کہ دن جلد سے جلد گزر جائے۔ گرمی کی وجہ سے گائے اور اس کے علاوہ دوسرے جانور بھی بہت پریشان تھے۔ گائے نے ریچھ سے کہا، ریچھ بھائی، آج کتنی گرمی ہو رہی ہے اور میں تو بہت پریشان ہوں۔ دیکھیں مجھے کتنے پسینے آ رہے ہیں اور میرے بچے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹھنڈا پانی چاہیے، لیکن ان کو پانی بھی نہیں ملا۔ تو ریچھ نے کہا، گائے بہن پریشان نہ ہو، بس دن آدھا تو گزر ہی گیا ہے، باقی بھی گزر جائے گا۔ یوں جنگل کے سبھی جانور ایک دوسرے سے گرمی کی سختی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مگر پیارے بچوں، وہی ایک مرغی بھی تھی جو کہ شاید بہت خوش قسمت تھی کہ اسے بہت ہی گھنا اور وسیع درخت مل گیا تھا، جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں وہ اپنے 3 پیارے پیارے بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور درخت کی چھاؤں نے اس کو بہت ہی زیادہ آرام میں مبتلا کیا ہوا تھا اور وہ اس جگہ کو بہت انجوائے کر رہی تھی، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی سخت گرمی میں مجھے کتنی مزے کی جگہ مل گئی، اور یہی سوچتے سوچتے وہ غرور میں مبتلا ہو گئی اور اسے لگا کہ باقی سارے جانور بہت ہی حقیر اور بے قیمت ہیں، کیونکہ ان کو تو اتنی آرام دہ جگہ ملی نہیں اور میرے بچے اور میں کتنے مزے میں ہیں۔ اس طرح سے وہ غرور میں مبتلا ہو گئی اور اس غرور بھرے خیالات میں اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس جگہ کو انجوائے کرنے لگی، اور اس کو یہ لگنے لگا کہ شاید ایسا ہمیشہ رہے گا اور یہ درخت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ لیکن بچوں، دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہے۔ بچوں، مرغی ایسے ہی غرور بھرے خیالات میں مبتلا تھی کہ وہاں پر ایک بہت ہی پیاری سی چڑیا کی آمد ہوئی۔ چڑیا بھی گرمی سے بہت پریشان تھی اور آج اسے بچوں کے لیے دانا بھی نہیں ملا تھا اور بھوک اور پیاس سے وہ بے حال تھی۔ اس نے جب یہ گھنا درخت دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے سوچا کہ میں اس درخت کے چھاؤں میں کچھ دیر بیٹھ کر دانا دٹکا کھا لوں گی اور ٹھنڈا پانی بھی پی لوں گی۔ یہی سوچ کر وہ اڑتے اڑتے مرغی کے پاس پہنچی کہ مرغی اس کی ضرور مدد کرے گی۔ مگر بچوں، جب وہ معصوم سی پیاری سی چڑیا مرغی کے پاس پہنچی تو مرغی نے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا اور وہ فوراً اس کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، اے چڑیا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں پتا نہیں یہ میری جگہ ہے اور یہاں میرے بچے دانا چگ رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ چڑیا یہ سن کر بہت اداس ہو گئی
اور اس نے کہا پلیز پلیز مرغی بہن، مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے، مجھے تھوڑا سا دانا کھانے دیں اور تھوڑا سا پانی پینے دیں، میں زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گی، پلیز میری مدد کیجیے۔ لیکن مرغی غرور کے نشے میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے معصوم چڑیا کی کوئی بات نہ سنی اور اس نے اس کو اپنے پنجوں سے لہو لہان کر دیا، اور چڑیا کے پاس پھر کوئی اور چارہ نہ تھا کہ وہ وہاں سے واپس ہو جائے، مگر جاتے جاتے چڑیا نے مرغی سے کہا کہ مرغی بہن، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تو صرف پانی پینے آئی تھی اور اپنے بچوں کے لیے دانا لینے آئی تھی، اللہ تمہیں اس برے سلوک کی ضرور سزا دیں گے۔ بچوں، مرغی نے چڑیا کی بات سنی انسنی کر دی، کیونکہ جب انسان یا کوئی غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تو بچوں، مرغی واپس گھنے درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں موند لی، اور اس کو ایسا لگنے لگا جیسے یہ سب کچھ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور وہ ہمیشہ اسی طرح سے اس جگہ کو انجوائے کرتی رہے گی۔ لیکن بچوں، وقت بدلتا ہے اور آنے والے وقت میں مرغی کو اندازہ ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں ایک چیل منڈلانے لگی، اور وہ چیل بہت بھوکی تھی، اور اس نے دیکھا کہ نیچے درخت کے 3 پیارے پیارے چوزے دانا چگ رہے ہیں، اور اس نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ میں ان چوزوں کو جھپٹ کے لے جاؤں اور اپنی بھوک مٹا لوں، اور یہی سوچ کر چیل ان بچوں پہ جھپٹی۔ چیل کے پھڑپڑانے کی آواز سن کر مرغی کی آنکھیں کھل گئی اور وہ گھبرائی ہوئی دوڑتے ہوئے آئی اور چیل سے منت سماجت کرنے لگی کہ خدا کے واسطے میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ مرغی کہنے لگی پلیز چیل، میرے بہت پیارے پیارے بچے ہیں، پلیز انہیں چھوڑ دو چیل، چھوڑ دو۔ لیکن چیل نے مرغی کی ایک نہ سنی اور ایک چوزے کو اپنے پنجوں میں دبوچا اور اسے لے کر اڑ گئی، اور مرغی دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی اور چیخنے چلانے لگی اور آہو بھکا کرنے لگی کہ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ اور پھر مرغی کو احساس ہوا کہ اس نے چڑیا کے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی اور کتنا برا سلوک کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی غرور میں مبتلا نہ ہوں، اور ہمارے پاس اگر کچھ اچھا اور بہتر ہو تو وہ ہم اس دوسروں کے ساتھ محبت سے، عاجزی سے اور انکساری کے ساتھ شیئر کریں۔